جواب دے گی. لہذا یہ دنیا مکافات عمل ہے. کل اگر آپ نے کسی کے گھر اجاڑے تھے تو اگر آج ہمارا گھر اجاڑا جا رہا ہے تو ہمیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کل اگر ہم نے کسی کی عزت لوٹی تھی آج اگر ہماری عزت لوٹی جا رہی ہے اس میں ہمیں درد کیوں ہو رہا ہے؟ کل اگر ہم نے کسی یتیم کی پراپرٹی پر حملہ کیا تھا اس پر قبضہ کیا تھا اگر آج ہماری پراپرٹی پر قبضہ کیا جا رہا ہے ہمیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کل اگر ہم نے کسی کو برا بھلا کہا تھا بھرے مجمع میں آج اگر بھرے مجمع میں ہماری عزت اتاری جا رہی ہے تو ہمیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے. جیسا کرو گے ویسا ملے گا. لہذا انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی اولاد سے خدمت لینا ہے تو پہلے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تب ہم اپنی اولاد سے اپنی خدمت کی توقع رکھیں. صلوات بھیج دیں محمد. کہ خدا کو یاد کرو اور موت کو یاد کرو. لیکن آج نہ خدا یاد ہے نہ موت یاد ہے. اگر خدا یاد رہے ہمیں وقت اگر موت یاد رہے ہر وقت تو انسان کبھی جو جادہ اطاعت الہی سے اپنے قدم کو ہٹا نہیں سکتا ہے. عزیزان گرامی موت و مرحلہ ہے لیکن مرنے کے بھی تعلق جو کسی زندگی سے اور انہی زندگی میں ہماری نیک اعمالیوں سے ہمارے اعمال سے. اگر ہمارا عمل اچھا ہے تو روح کیسے نکل گئی نہیں پتا. اگر ہمارے عمل برے ہیں تو دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی ہیں روح قبض ہو ہی نہیں رہے. قبض روح کا مسئلہ ہے تو ہمارے اولاد کے چھٹے امام جعفر صادق جعفری کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے. روح نکلنے کا مسئلہ بڑا سخت ہوتا ہے. کہا اگر اپنے کو سختی قبض روح سے محفوظ رکھنا ہے بچانا ہے تو آپ کو دو کام کرنا ہے. ایک کیا ہے؟ ایک رشتہ داروں سے مل کے رہنا ہے تو روح آسانی سے نکل جائے گی اور دوسرے چھٹے امام کا اعلان ہے کہ اپنے ماں باپ کی آپ خدمت کیجئے تو لہذا روح آسانی سے نکل جائے گی. اور کہتے ہیں کہ اگر مرنے والے کی روح نہیں نکل رہی ہے جاگنے کے عالم میں تو آپ اس مرنے والے کو اس کے گھر میں اس جگہ لے جا کے لیٹا دیجئے کہ جہاں پر وہ نمازیں پڑھتا تھا تو روح آسانی سے نکل جائے گی. تو اگر اپنے روح کو آسانی نکلنا ہے جاگنی کے عالم سے آپ کو نجات حاصل کرنا ہے تو انسان کو ان دو چیزوں پہ صلہ رحم بہت مشکل چیز نہیں ہے. کہا سرکار دو عالم صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ اشارہ کہ سلو بالارحام ولو بشربۃ من ماء. آپ صلہ رحم کیجئے اگرچہ ایک گلاس پانی پیش کر ہی کے مگر آپ صلہ رحم کیجئے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. صلہ رحم کیجئے رشتہ داروں سے مل کے رہیے اگرچہ ایک گلاس آپ نے پانی ہی پیش کر دیا صلہ رحم ہو گیا. اچھا صلہ رحم کر دیا اتنی بڑی تو میں نے ایک فائدے گنائے ہیں ورنہ بہت سے فائدے ہیں جو صلہ رحم کے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صلو بالارحام ولو بالسلام. صلہ رحم آپ کیجئے رشتہ داروں سے ملیے. صلہ رحم صرف رشتہ دار نہیں ہے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہے دوستوں کے ساتھ بھی ہے چاہنے ماننے اور جاننے والوں کے ساتھ بھی ہے. صلہ رحم کیجئے اگرچہ ایک سلامی کے ذریعے دیکھیں. بعض افراد نادانی اور کم علمی کی بنا پر وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ سلام کر دے ہم جواب دیں ہاں. دیکھیے اسلام کے پیغام کو پہچانیے. ہمارا اسلام اخوت و محبت کا دین ہے. ہمارا اسلام یکجہتی کا پیغام دیتا ہے. ہمارا اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے. ہمارا اسلام مل جل کے رہنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام نے کتنا اچھا نظام رکھا ہے کہ جب کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو کلام بعد میں کرے سلام پہلے کرے. توجہ کر رہا ہوں یعنی سلام علیکم کا ترجمہ کیا یعنی میں آپ کی سیفٹی چاہتا ہوں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں
آپ کی میں سلامتی چاہتا ہوں. سامنے والا بھی کہہ رہا ہے بھائی آپ کی سلامتی کی ضمانت وہ لے رہا ہے، پھر جواب دینے والا بھی سلامتی کی ضمانت لے رہا ہے. اس سے بڑی اور کیا چیز ہو جاتی ہے کہ دیکھیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو سماج کے قیدیوں میں، سماج کی زنجیروں میں اتنا بری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں تعلیمات دین پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں پیدا ہو پاتی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ہم بڑے خاندان کے، یہ چھوٹے خاندان کا، لہذا یہ مجھے سلام کرے گا، میں اس کے سلام کا جواب دوں گا، میں اسے سلام نہیں کروں گا. اور یہ فلاں جگہ کرنے والا، میں صاحب حیثیت ہوں، صاحب اقتدار ہوں، صاحب منصب ہوں، صاحب عہدہ ہوں، میرے دادا یہ دے، میرے بابا یہ دے، لہذا میں اسے سلام کروں گا، میری انسلٹ ہو جائے گی. توجہ ہے، سلام کے انتظار کرنے میں انسلٹ اور بے عزتی ہے. توجہ کرو، مگر سلام میں پہل کر دینے میں سوائے عزت کے کچھ اور نہیں ہے. اگر سلام کے ثواب سے صاحبان ایمان باخبر ہو جائے، صلوات بھیج محمد والے محمد پر. اگر سلام کے ثواب سے صاحبان ایمان باخبر ہو جائے تو چاہے بڑا آ جائے، بوڑھا آ جائے، بچہ آ جائے، اپنا آ جائے، غیر آ جائے، امیر آ جائے، غریب آ جائے، پڑھا لکھا آ جائے، نادان آ جائے، کسی قوم کا آ جائے، کسی قبیلے کا آ جائے، وہ سلام میں انتظار نہیں کرے گا بلکہ وہ سلام میں پہل کرے گا. توجہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ جس نے سلام میں پہل کر لیا تو اس نے گویا اپنے اکاؤنٹ میں نامہ اعمال میں 69% ثواب بھجوا دیے. توجہ کر رہا ہوں، اگرچہ سلام کرنے والے نے شریعت کے اعتبار سے ایک عمل مستحب کو انجام دیا ہے. اگر سلام نہ کرتا تو گنہگار نہ تھا. میں مستحب کی تعریف نہیں ہے کہ سلام اگر کیا تو ثواب. مستحب یہ ہے کہ اگر ثواب وہ کام کیا، جیسے نماز شب، نماز نافلہ، نماز مفیدہ پڑھا تو ثواب، اور نہ پڑھا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن واجب کیا ہے؟ کیا تو ثواب، نہ کیا تو گناہ. نماز پنجگانہ پڑھا تو ثواب، نہیں پڑھا تو کیا ہے؟ گناہ ہے. تو لہذا سلام تو مستحب ہے، جس کو کم ملنا چاہیے تھا ثواب، جواب سلام واجب ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے تھا. کیونکہ اس نے اگر سلام چھوڑ دیا تو گناہ تو نہیں کیا، لیکن اس نے جواب سلام اگر چھوڑ دیا وہ گنہگار ہو گیا. لیکن ذرا دیکھیے نزاکت اسلام کو، اسلام نے اہمیت بتائی ہے کہ سلام کرو گے تو 69%، جواب سلام یعنی واجب ادا کرو گے تو 1%. اور یہ بھی ہے کہ اگر پیدل جانے والا، چلنے والا ہے، اس کا بھی اسلام نے بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ سواری پر چلنے والے کیا کرے گا؟ سواری میں جانے والا سلام کرے گا، گھوڑے میں جانے والا پیدل والے کا سلام کرے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب وہ گھوڑے سے جھک کے سلام کرے گا تو تھوڑا اپنی منزل سے نیچے آئے گا، اور پیدل چلنے والا جب جواب دے گا وہ اپنی منزل سے ذرا اٹھے گا. اسلام برابر چاہتا ہے، اسلام اختلافات نہیں چاہتا ہے. صلوات بھیج محمد والے محمد پر. تو صلہ رحم انسان کو کرنا چاہیے، سلو بالارحام. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزو، لوگ چاہتے ہیں ارے بڑی اچھی موت آنا چاہیے، بڑے اچھے اسے ہونا چاہیے، جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. بے شک جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، ہاں، الموت ریحانۃ المومن، موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے. قید لگا دی ہے، موت مسلمان کے لیے خوشبودار پھول نہیں ہے. موت بے ایمانوں کے لیے خوشبودار پھول نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، بلکہ موت صاحبان ایمان کے لیے خوشبودار پھول ہے. پہلے ایسا عمل ہو، ایسا کردار ہو، ایسا کریکٹر ہو، ایسی زندگی گزاریے، ایسی بندگی لائیے، ایسے فرائض کو حقوق عطا کیجیے، تب آپ کی موت اس طرح سے آئے گی اور موت آپ کے لیے خوشبودار پھول بن جائے گی. لیکن اگر ایسی ہے، اس لیے کہ مرنے کا بھی تعلق ہمارے زندگی کے اعمال سے ہے. یہ بتائیے کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو کفن دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، موت کے نام سے گھبرا جاتے ہیں. میں نے کہا موت کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، سبھی گھبرا جاتے ہیں. تاریخ اٹھائیے پڑھیے. ایک ہونا جناب ابراہیم خلیل خدا، نبی خدا علیہ السلام،
کہ سامنے ملک الموت ہے انسان کی شکل میں، اور جو انسان کی شکل میں ملک الموت ہے تو جناب ابراہیم نے کہا وہ ابراہیم کہ جو نارے نمرودی میں جو گئے تو آنکھ کو گلزار بنا دیا، جنہوں نے بیٹے کے گلے پر حکم پروردگار سے اسماعیل کو مینا کے میدان میں لے گئے ذبح کرنا تھا، جس کی یاد میں آج بقرعید منائی جاتی ہے، وہ ابراہیم جب ملک الموت کو انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کون؟ ملک الموت کہا کہا میری روح قبض کرنا ہے، کہا نہیں، کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں لوگوں کی تو کس شکل میں آتے ہیں؟ بھائی کوئی شکل تو ہوگی، کہا مختلف لوگوں کے ساتھ سامنے مختلف لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے مختلف شکلوں میں ہم جاتے ہیں، یعنی شکلیں الگ ہوتی ہیں، ہر ایک کے پاس اسی ایک شکل نہیں جائیں گے۔ اب ہمارے لیے یہ جو سمجھنا اور سمجھانا میں مشکل ہے کہ آگے شکل کیسے بدلی جا سکتی ہے۔ دیکھیے یہ فرشتہ ہے، یہ کے لیے شکل بدلنا حکم پروردگار سے کوئی جو وہ مشکل کام نہیں، مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ کہا مختلف لوگوں کے لیے مختلف شکلوں میں جاتے ہیں۔ اچھا بتائیے کس شکل میں جاتے ہیں؟ کہا کہ یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اچھی شکل میں جاتے ہیں، ایک الگ شکل ہوتی ہے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے بری شکل میں جاتے ہیں۔ کون سی آپ شکل دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ پہلے یہ دکھا دیے کہ اچھے لوگوں کی شکل میں کس طرح آپ جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے۔ اچھا کہا ذرا جو اپنا منہ پھیریے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ پھیرا، کہا ادھر پلٹیے آپ، کہا اس لیے کہ دیکھو اس لیے کہ دنیا میں عزیزان گرامی کچھ تو وہ ہیں کہ جن کی زندگی نیک اعمالیوں میں گزری، اللہ کی بندگی میں گزری ہے، حقوق ادا کرنے میں گزری ہے، سماج اور سماج کے حقوق کو ادا کرنے میں گزری ہے، مجلس و ماتم میں گزری ہے، غربا پروری میں گزری ہے، سبیل نظر حسین لگانے میں گزری ہے، فرش عذاب مجلس سننے میں گزری ہے، غربا کی مدد کرنے میں گزری ہے، یتیم کے ساتھ شفقت کرنے میں گزری ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے میں گزری ہے، حقوق الہی حقوق الناس کو ادا کرنے میں گزری ہے۔ تو کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کی زندگی اس طرح سے گزری ہے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ جن لوگوں نے اس طرح سے دنیا میں زندگی گزاری ہے تو ان کے لیے میں اس شکل میں جاتا ہوں۔ تو جب وہ جو اپنا فیس بدل کے جو ملک الموت آئے تو مطلب ابراہیم نے جو دیکھا تو کہا واہ کیا حسین چہرہ ہے، کیا دلکش چہرہ ہے، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا بہترین اور خوشنما چہرہ ہے۔ ابراہیم جیسا اتنا سخت امتحان دینے والا، نارے نمرودی کو گلزار بنانے والا، سخت امتحانات سے اپنے گزارنے والا، ایک مرتبہ جب ملک الموت کے اس حسین و دلکش چہرے کو دیکھتے ہیں جناب ابراہیم تو کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اللہ اپنے نیک بندوں کو اس کو مرنے کے بعد کوئی اور جزا و انعام نہ دے تو یہی ملک الموت کا حسین و دلکش چہرہ دیکھ رہی اس کے ثواب کے لیے کافی ہے۔ سمجھ لیے آپ، یعنی مرنے کا تعلق اسی زندگی سے ہے۔ اچھا یہ تو دیکھ لیا، اب ذرا آپ جو وہ والا چہرہ دکھا دیجئے جو برے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ برے لوگ ہیں جنہیں نہ نماز کی کوئی خیر و خبر، جو ان کی روزہ کشائی ہوئی ہے، نہ وہ خمس و زکوٰۃ جانتے ہیں، نہ وہ پڑوسیوں کے حقوق جانتے ہیں، عیاشی ان کے یہاں ہے، غداری ان کے یہاں ہے، خیانت کاری ان کے یہاں ہے، جھوٹ ان کے یہاں ہے، غیبت ان کے یہاں ہے، تہمت لگانا ان کے یہاں ہے، اونچ نیچ ان کے یہاں ہے، عزتوں کو لوٹنا ان کے یہاں ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھنا ان کے لیے یہاں ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے یہاں، ساری خرابیاں ہیں، ساری برائیاں ہیں، سارے فسادات ہیں۔ تو کہا جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو کہا رخ پھیریے آپ، انہوں نے رخ پھیرا، کہا ذرا اب ذرا آپ پلٹیے، پھر پلٹے جناب ابراہیم، کہا دکھائیے۔ اب جو جناب ابراہیم نے کہا ارے باپ رے باپ ایسا چہرہ وحشتناک ڈراؤنا بڑا کریہ منظر، جناب ابراہیم جنہوں نے نارے نمرودی کو گلزار بنا دیا
وہ ملکل موت کے اس برے چہرے کو، جب وہ برے لوگوں کی روح قبض کرنے جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر وہ تاب نہ لا سکے اور جناب ابراہیم بے ہوش ہو گئے۔ میرے عزیزوں پہچانیے ہمیں زندگی کیسی گزارنا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے زندگی گزاریں گے یہ اور ہے، ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاریں گے یہ اور ہے۔ اپنے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزار کر اپنی روح کو سکون نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنے کو نہ چلائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جب ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو بڑا وحشت ناک منظر ہے، بڑا ڈراؤنا چہرہ ہے، اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا۔ جب مطلب جناب ابراہیم کہتے ہیں ہاتھوں اٹھا کے میرے مالک، اگر برے لوگوں کو تو مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا نہ کرے، صرف یہی ملک الموت کا برا اور کریہ المنظر چہرہ ہی دیکھ لینا ان کے عذاب کے لیے یہ کافی ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے سماعت فرمایا، یعنی زندگی اگر اچھی گزاری ہے تو موت تو اچھی آ ہی جائے گی۔ کہا اچھا مرنے کے لیے ہمیں اچھی زندگی گزارنا ہوگا، اللہ کی بندگی کرنا ہوگا، حقوق کو ادا کرنا ہوگا، حقوق شناس بننا ہوگا، احسان شناس بننا ہوگا، فرائض الہیہ کو ادا کرنا ہوگا، حرام چیزوں سے اپنے سامنے کردار کو بچانا ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم اپنے کو، اپنے روح کو بھی سکون پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بس آخری بات میرے لیے صلوات بھیجے محمد علیہ محمد کا۔ یہ بتائیے کہ ہماری اس محترم اور معزز مجمع میں اگر کسی بڑے سے بڑے بھی شجاع و بہادر سے اگر سوال کیا جائے کہ بھائی آپ موت سے ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں، تو ہر کوئی کہے گا ہاں بھائی ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں سے ایک بچہ بھی اٹھ کے پوچھے، ہم سے بھی سوال کا ہاں بھائی موت کون مرنے کے لیے تیار ہے، ڈرتے سب ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کم ڈرتا ہے، کوئی زیادہ ڈرتا ہے۔ اگر ڈرنے کی وجہ ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ چونکہ ہمارے اعمال اتنے سیاہ ہیں، ہم نے آنے کے بعد کچھ کیا ہی نہیں۔ جیسے ہم آ گئے جب یہاں پر تو ہم نے سوچا ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ ایک سلام جو محمد والے محمد والے، یہی تو مسئلہ غلط ہو جاتا ہے کہ آنے کے بعد جانے کو بھول جاتے ہیں۔ توجہ، اگر جانا بھی اپنے اختیار میں ہوتا تو کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ بڑا سے بڑا شجاع بہادر، بڑا سے بڑا صاحب منصب، بڑا سے بڑا صاحب، اچھا ہوتا یہ ہے جو بیچارہ کہتے ہیں کہ آخر پر ڈرتا کیوں آخر دیکھتا ہے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے، یہ مکان میں نے خون پسینہ کر کے بنایا، یہ پراپرٹی میں نے حلال حرام کر کے جمع کیا، ان کے کاغذ کو اپنے نام کروا لیا، ان کا یہ کرا کیوں؟ اچھا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اولاد کو سکون پہنچانے کے لیے حلال و حرام نہیں دیکھتا ہے۔ مزے تو وہ اڑائے گا، اچھا حرام دولت سے مزے اڑا بھی نہیں پاتے ہیں لوگ۔ اگر اڑا سکے تو، ورنہ وہ بیچارہ تو جمع کرنے والا تو گیا کام سے، اس کا سب جواب دینا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد جانے کے لیے بھول جاتے ہیں، اور جانا اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو کوئی جانے کے لیے اتنی آسانی سے تیار نہ ہوتا۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہر انسان موت سے ڈرتا، کوئی کم ڈرتا ہے، زیادہ ڈرتا ہے، تھوڑا ڈرتا ہے، مگر ڈرتا ہے سر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جیسے آج ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں سوالات ابھر کے آ رہے ہیں کہ آخر ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں، یہی سوال کہا کہ جناب ابوذر غفاری کہ جو سرشار تھے ولایت اہل بیت سے، ان کے زمانے میں جب ابوذر سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا ابا ذر ما لنا نکرہ الموت، آخر کیا بات ہے کہ جو ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ توجہ، بات کیا ہے جو ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ تو ابوذر نے اس کو دو لفظوں میں سمجھا دیا، کہا لأنکم عمرتم الدنیا وقربتم الآخرہ۔ تم دیکھو موت سے ڈرنے کے بس ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے اس لیے تم موت سے ڈرتے ہو کہ تم نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا۔
اس لیے دنیا کو آباد کریں گے، مکان ہم بنوا رہے ہیں، پراپرٹی ہم جا رہا کر رہے ہیں، حلال حرام ہم نہ دیکھے، جائے نہ جائے ہم نے نہیں دیکھا، جدید بات کا خیال ہم نہیں دیکھا، بھائی کا حق ہم نے مان لیا، پڑوسی کو ہم نے ستا دیا، ان پر ہم نے لاٹھی اٹھا لیا، ان پر ہم نے ڈنڈا اٹھا لیا، یہ ساری چیزیں کیا۔ دنیا میں آ کے تم نے دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا۔ لیکن وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں کہ جنہوں نے خربتم الدنیا وامرتم الآخرہ، جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی پرواہ نہیں کی، بلکہ دنیا کو صرف وسیلے آخرت سمجھا ہے، بلکہ انہوں نے آخرت کو آباد کیا ہے۔ میرے عزیزوں میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں اس بات کو واضح کرنے کے لیے۔ آپ تصور کیجئے اس صحرا میں، اس بیابان میں، اس میدان میں اگر کوئی ایک انسان رہ رہا ہے، بیچارہ غریب ہے، نادار ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچا مکان ہے، بوسیدہ گھر ہے، کھپڑیل ہے، کوئی پہلے زمانے میں تصور کیجئے، آج کل تو یہ ڈھونڈنے میں نہیں ملتا ہے، اور جب بارش آتی ہے تو بیچارے یکجا جمع ہو جاتے ہیں پوری فیملی اپنے بچوں کو لے کر کہ کہیں بارش زیادہ ہو جائے اور گھر ڈھا نہ جائے، کیوں؟ لیکن اس کو اگر کوئی نیکوکار ادھر آبادی میں رہنے والا انسان کوئی جائے، ہاتھ پکڑ کے اس کا لائے، ایک ایسے مکان میں لا کے اس کو ٹرانسفر کر دے، منتقل کر دے کہ جہاں پر سارا ڈیکوریشن، سجاوٹ، بناوٹ، فرش مخمل، ٹائلز لگی ہوئی، اے سی بھی ہے، کولر بھی ہے، نعمتیں ہیں، ساری باتیں، یہ بتائیے وہ خوشی خوشی اس صحرا سے ٹوٹے اور بوسیدہ مکان سے نکل آئے گا کہ نہیں؟ آنے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جائے گا، کہے گا اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کے رزق و روزی میں اضافہ کرے، آپ نے میری اتنی ہیلپ کیا، دعا بھی دے گا اور وہ دعا لگے بھی، توجہ چاہ رہا ہوں، تو آ جائے گا آسان، کیوں؟ ویرانے گھر کو چھوڑ کر آبادی اور فیسلٹیز والے گھر میں وہ آنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے گا۔ لیکن اب ادھر سے آپ آئیے، ایک بہترین مکان میں رہنے والا، جہاں ٹائل بھی ہے، فرش مخمل بھی ہے، قالین بچھا ہوا ہے، خادمین کے ہے، نوکر لگے ہوئے ہیں، اے سی ہے، کولر ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، گاڑی کھڑی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایک چاروں طرف روشنی روشنی ہے، کوئی اس کو ٹیلر نہیں، اگر لائٹ چلے جائے تو سولر بھی ہے، جنریٹر، سارے انتظامات ہیں۔ ادھر کے رہنے والے کو، اتنے اچھے گھر میں رہنے والے کو اگر آپ اس ویرانے اور بوسیدہ مکان میں لے کے جائیں، یہ بتائیے وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں بالکل یہی مسئلہ ہے ہمارا، ہم نے دنیا میں آ کے دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے، لہذا ہم آخرت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر دنیا میں آنے کے بعد ہم نے آخرت کی فکر کی ہوتی، آخرت کو سنوارا ہوتا، عاقبت کو بنایا ہوتا، قبر کی روشنی کا انتظام کیا ہوتا، کھلے صراط سے گزرنے کا انتظام کیا ہوتا، ہم نے اپنے وہاں کی عاقبت اور آخرت کے سر و سامان کو فراہم کیا ہوتا، تو ہمیں جانے میں کوئی دشواری نہیں تھی، ہم تو بڑے اطمینان سے چلے جاتے۔ لیکن میرے عزیزو ہم نے دنیا میں آ کے دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے۔ صاحبان فکر و نظر وہ ہوتے ہیں، صاحبان ظرف ہوتے ہیں، بیدار انسان وہی ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں آنے کے بعد آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے مختصر سی زندگی میں آخرت کی بڑی زندگی کی تیاری کرو، یہ تو گزر جائے گا، صحت میں، مرض میں، دولت میں، غربت میں، پریشانی میں، سکون و آرام میں، ہر طرف گزر جائے گی 70 80 برس 100 برس، لیکن سارا معاملہ ادھر کا ہے۔ بہلول دانا کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا نا، ان کو دانا، بہلول دانا، ان کو لوگ دیوانہ کہتے تھے۔ ایک بار میں کہوں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان بڑی بڑی چیزوں کو بڑے چھوٹے ہو اس میں آسان طریقے سمجھا دیتا ہے۔ بہلول دانا ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا جس بات میں عرض کرنا اس کو عرض کرنے سے پہلے یہ فکر عرض کر دوں، آگے یہ بات، دریا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیالہ تھا اور دریا کے پانی کو اس پیالے میں بھرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب جتنے زر میں گنجائش ہوگی اتنی تو پانی آئے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، بھائی بہلول دانا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس دریا کے پورے پانی کو میں اس پیالے میں بھرنا چاہتا ہوں۔ ہاں عجب بے وقوف آدمی ہے، یہ دریا، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ موجیں مارتا ہوا دریا، اور یہ اتنے بڑے دریا کا پانی تم اتنے چھوٹے پیالے میں بھر رہے ہو؟
اتنی بیوقوفی ہوا؟ مسکرائے بہلول رانا، کہا میں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اتنے بڑے دریا کا پانی اتنے چھوٹے پیالے میں نہیں آ سکتا، چھوٹے سے نہیں آ سکتا ہے، تو علی کے فضائل اتنی چھوٹی چھوٹی انگلوں میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک صلوات ہے جو محمد آل محمد پر، ہاں یہ بہلول رانا ہے۔ جب چھوٹے سے پیالے میں دریا کا اتنا پانی نہیں آ سکتا، میں تمہیں اپنے مولا کے فضائل و کمالات بتانا چاہتا ہوں، تو پھر علی کے فضائل و کمالات چھوٹی چھوٹی انگلوں میں کیسے سما سکتے ہیں؟ یہ تو بہلول رانا تھا۔ ایک مرتبہ بہلول رانا، کیونکہ بات جو گفتگو چہلوں متعلق مجلس زیادہ کر دوں، بہلول رانا ایک مرتبہ ٹوٹے پھوٹے قبرستان میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، اب گزرنے والے جا رہے ہیں، ایک چلا گیا، دو چلا گیا، اس نے دیکھا، کہا بھائی ان سے کہہ دیجیے آپ یہ کہاں یہ جو ٹوٹی پھوٹی تو پیر لٹکائے ہیں، ارے جائیں ادھر گاؤں میں جائیں، آبادی میں جائیں۔ گئے صاحب ان کے پاس کوئی، کہ بھائی لوگ اعتراض کر رہے ہیں آپ یہاں پہ کیوں جو وہ قبر پہ لٹکائے بیٹھے ہیں، اور جائیے وہاں آبادی میں جائیے جہاں پہ لوگ ہیں وہاں پہ جائیے، زندگی گزاریے۔ تو بہلول رانا نے کہا کہ بھائی میں ادھر جا کے کیا کروں گا، کل تو سب ادھر ہی لائے جائیں گے، کہا کل تو سب ادھر ہی آئیں گے، اور کہا پھر ادھر ہم جا کے کریں گے کیا؟ جدھر نفرتیں ہیں، جدھر جو بندگی ہے پروردگار نہیں ہے، جدھر فتنہ و فساد ہے، جدھر کشیدگی ہے، جدھر لڑائی جھگڑا ہے، جدھر اختلافات ہیں، جدھر فسادات ہیں، جدھر سارے گناہ ہیں، غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے، عیاشی ہے، مکاری ہے، غداری ہے، خیانت کاری ہے، ادھر جا کے کیا کریں گے؟ ارے یہ تو بڑی پرسکون جگہ ہے، دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے خاموش مزاج لوگ ہیں، کتنے مہمان نواز لوگ ہیں، یہ تو اتنا فراغ دل رکھتے ہیں کہ اگر ان کا دشمن بھی آ جاتا ہے اسے بھی پہلو میں جگہ دیتے ہیں، نہ یہ کسی کو ستاتے ہیں، نہ کسی کو یہ ہٹاتے ہیں، نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یعنی بہلول رانا نے ہم لوگوں کو دنیا کی حقیقت بھی بتا دی اور آخرت کی طرف متوجہ بھی کر دیا، ہاں کہ اگر دنیا کے چکر میں پھنسے رہو گے تو آخرت کی تیاری نہیں کر پاؤ گے۔ توجہ ذرا، لہٰذا انسان دنیا میں آ جانے کے بعد پھر اپنے کو آخرت کے لیے تیار کرے۔ سکندر بادشاہ تھا، تو اس کا گزر ہوتا جا رہا تھا، یہ جگہ گاؤں سے گزرا، ادھر نے کہا بھائی گھروں میں دروازے نہیں، سب کے جگہ ایسی جو اوپن، گھروں میں دروازے نہیں، اور دروازے پر سب کی قبر ہے، اور قبروں پر جتنی بھی نشان تختی لگی ہوئی ہے، کسی کو عمر 30 سال، کسی کو 35 سال، کسی کو 40 سال۔ تو یہ بوڑھا انسان ملا، سکندر بادشاہ کی سواری اس نے بلایا، کہا ادھر آیا ہو کر، کہا یہ بتاؤ کہ آخر یہاں پہ گھروں میں دروازے کیوں نہیں تمہارے؟ دو تین باتیں، گھروں میں دروازے نہیں، دروازوں پہ قبریں ہیں، یہ قبرستان نہیں ہے، اپنے دروازے سب دفن کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ کیوں آخر ایسا ہے؟ کہا کہ اور تختی جو لگی ہوئی 30 سال 35 سال، کوئی بوڑھا وہ نہیں مرتا کیا؟ تو کہا گھروں دروازے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم لوگ سب ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ہم ان کے گھر کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارے گھر کی عبادت کرتے ہیں۔ آج اگر ایسا ہو جائے، آج تو سورج ڈوبنے سے پہلے تالا بند کر دیا جاتا ہے اور سونے سے پہلے کئی مرتبہ چیک کیا جاتا ہے، پھر بھی اگر ہلکی سی کوئی آہٹ محسوس ہو گئی ہے تو یاد رکھیے گا رات بھر جگے گا انسان مگر نیند نہیں ہو جائے، اس لیے کہ نیند آتی کب ہے؟ جب ذہن کو سکون ملتا ہے۔ تو کہا کہ ہم لوگ ایک دوسرے محافظ، یہاں پر تالا والا بند کرنے، دروازہ بند کرنے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ تو اچھا یہ بات تو آ گئی، یہ بتاؤ کہ تم لوگ قبرستان میں کیوں اپنے میت کو دفن کرتے ہو، دروازے پہ دفن کرتے ہو؟ دروازے پہ ہمیں اپنے مردوں کو دفن کرنے کا ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ جب ہم صبح میں یہاں سے نکلیں تو ہماری نگاہ ہمارے قبرستان پہ ہو، ہمارے مردوں پہ ہو۔ جا تو رہے ہیں مگر دیکھو حلال روزی کمانا، حرام روزی نہیں کمانا، جا تو رہے ہیں مگر دیکھو جھوٹ بولنا نہیں ہے، سچ بولنا۔ اور جب واپس ہم آئیں تو واپس آنے میں بھی پہلی نگاہ ہمارے اسی قبروں میں پڑے کہ جہاں آج یہ گئے ہیں وہیں پہ ہمیں کل جانا ہے، جہاں پہ میرے بابا گئے ہیں وہیں پہ مجھے بھی جانا ہے، جہاں میرے دادا سو رہے ہیں آرام کر وہیں پہ مجھے بھی جانا ہے۔
تو لہذا میں دروازے پر میت کو دفن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے تو دن بھر ہمارے ذہن میں آخرت ہو، عاقبت ہو، قبر ہو، حساب و کتاب ہو، اور جب واپس آئے تو میری نگاہ پہلے قبر پہ پڑے تاکہ مجھے بھی احساس آخرت اور عاقبت رہے اور ہمیں جزا و سزا کیا، ہمیں اس بات کی طرف توجہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ جانے کے بعد ہم حلال و حرام میں مشغول ہو جائے، حرام میں مصروف ہو جائے۔ کہا اچھا یہ بات سمجھ جائے گی، کہا یہ جو کیا کوئی ہم سب جوانی مرتے، کوئی بوڑھا نہیں مرا ہے؟ کہا نہیں، مرے تو آئے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو 80 برس ہو کے مرتا ہے اس کو ہم 40 برس لکھ دیتے ہیں، جو 70 برس ہو کے مرتا ہے اس کو 35 سال لکھ دیتے ہیں۔ کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگ جو رات میں سوتے ہیں اس کا حساب نہیں کرتے، جب تک جگتے رہتے ہیں۔ یہ سکندر بادشاہ کے زمانے کی بات ہے، لیکن کبھی کبھی چیزیں ویسی ہوتی مگر اس میں 10 صبح ہوتا ہے، کہا لہذا اس کو مائنس کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر 80 برس ہو کے برا کہ جو سو رہا ہے تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں، تو 40 وغیرہ۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے، انسان کو فکر کرنا چاہیے، انسان کو توجہ پیدا کرنا چاہیے کہ انسان اپنے عاقبت اور آخرت کو سنوارے۔ میں نے ابھی عرض کیا ابتدائی گفتگو میں، احسان شناس بننا چاہیے، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اور احسان کرنے کے بعد احسان جتانے کو ہم قرآن نے منع کیا ہے اور ہم اہل بیت نے بھی منع کیا ہے۔ تعلیمات اہل بیت، کردار زندگی اہل بیت میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ اہل بیت علیہ السلام نے دوست و دوست دشمن کے ساتھ بھی احسان کیا ہے تو احسان کو جتایا نہیں ہے۔ کیوں؟ احسان کرنے کے بعد احسان جتانا، احسان ختم ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ حسین پیاسے تھے اور حسین نے ہر طرح سے پانی مانگا، اور میرا عزیزوں میں یہ عرض کر دوں کہ پانی سے پہلے غذا مفقود تھی۔ حسین جس طرح سے 3 دن کے پیاسے تھے اسی طرح سے 3 دن کے بھوکے بھی تھے، لیکن مفقود غذا مفقود آنکھ سے پہلے ہے۔ لیکن کبھی کربلا کی تاریخ میں آپ یہ نہیں رہتے کسی نے بھوک کا سوال کیا ہو، ہر کسی نے پانی کا سوال کیا۔ اگر پانی بھی دشمنوں کی بائی میں نہریں ہوتی تو حسین ساقی کوثر کا لال کبھی بھی پانی کا سوال نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ایک احتجاج ہے ظلم کے خلاف سوال آپ کرنا، کہ جس پانی سے دشمن پی رہے ہیں، حیوان پی رہے ہیں، انسان پی رہے ہیں، جانور سیراب ہو رہے ہیں، مگر زہرا کا لال پانی کا سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھی طرح طرح سے پانی مانگا ہے حسین نے، یہ کہا کہ میں نبی کا نواسا ہوں اور پیاسا ہوں، یہ کہا کہ میں تمہارا بلایا ہوا مہمان ہوں اور پیاسا ہوں، یہ کہا کہ میں علی و زہرا کا بیٹا ہوں اور پیاسا ہوں۔ طرح طرح سے پانی مانگا ہے حسین نے۔ میرے عزیزو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر پوری تاریخ کربلا اٹھا کے آپ پڑھ لیجیے، کہیں پر حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، یعنی احسان کر کے احسان جتایا نہیں جاتا۔ ارے یہ آل محمد تو یہ ہے، یہ نواسے رسول حسین بن علی تو ہیں کہ ان کے ہاں احسان یہی جاتا تھا بھول جانے کے لیے۔ حسین تو حسین، کہنے سے کسی بچے کی بھی یہ صدا لائی کہ بابا یہ وہ پانی نہیں دے رہے ہیں جس کو آپ نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے پانی پلایا تھا، لیکن آپ نے سمجھا یہ اہل بیت کی تعلیم ہے، یہ کردار آل محمد ہے جو صحرائے کربلا میں بھی ہماری اور آپ کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ احسان کرنے کے بعد احسان جتانا نہیں چاہیے۔ ارباب ادا پشت فرس پر حسین زخموں سے چور ہیں، گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، یہ برابر کا شریک جہاد رہا ہے۔ یہ پشت فرس پر حسین ہے، فرس کی فراست مشہور ہے، کہا جب زخموں سے چور ہے حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کی گرد میں باہیں ڈال دی، اے ذوالجلال مجھے وہاں پہ پہنچا دے کہ جس
زمین کو میری ماں نے اپنے بالوں سے صاف کیا تھا، ذوالجلال لے کے چلا، ایک نشیب میں آیا، ایک منزل میں آ کے رک گیا، غور سے دیکھا، سمجھ گیا یہی وہ زمین ہے جہاں میرا راہوار اترنا چاہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے ایڑ لگائی، پیٹ کو زمین سے ملایا، پیر کو پھیلایا، حسین خاک کربلا میں آئے۔ ارباب عزا اب جو حسین خاک کربلا میں آئے تو دشمنوں میں یہ مسئلہ اٹھا کہ حسین کی روح مفارقت کرنی ہے، لیکن حسین کے ذہن کو سمجھے ہوئے دشمن، ایک مرتبہ دشمن کہتے ہیں کہ ایک ترکیب ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین کے بدن میں ابھی روح ہے یا نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف موڑ دیا جائے، اگر حسین زندہ ہوں گے برداشت نہ کر سکیں گے، صحرا کا لال زخموں سے چور ہے، آگے گھر میں کربلا میں ہے۔ ایک مرتبہ حسین ہاتھوں کو کوہنیوں کو دیکھا، اپنے سر کو اٹھایا، کہا ارے ابھی میری زندگی میں خیمے سے کیا تعلق، اپنے گھوڑوں کے رخ کو موڑ دو، ابھی میں زندہ ہوں۔ اے ارباب عزا، جب حسین کی روح مفارقت کر گئی، ایک مرتبہ ذوالجلال نے یہ سمجھا کہ اب تک جو شہید ہوتا تھا تو ہر ایک شہید کی خبر شہادت حسین خیمے میں لے جا کے پہنچاتے تھے۔ اے لیلا اکبر نہ رہے، اے ام مروہ تمہارا قاسم مارا گیا، اے زینب تمہاری گود اجڑ گئی، اے ام کلثوم تمہارا بھائی ابانا، ہر ایک کی خبر شہادت حسین لے جا کے خیمے میں سنا رہے تھے۔ تو ذوالجلال نے دیکھا کہ اب کون ہے جو خیمے میں جا کے گئے، اے سکینہ تمہارا بابا مارا گیا، اے زینب تمہارا بھائی نہ رہا۔ سنیے گا مرتبہ ذوالجلال نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں رکھا اور ایک مرتبہ روتا ہوا خیمے کی طرف بڑھا۔ اب جو خیمے کے در پہ آیا ہے تو میرے عزیزوں لوگ روایت پڑھ تو دیا کرتے ہیں مگر اس پر غور نہیں کرتے، لیکن آپ ذرا حفظ حجاب دیکھیے، جسے حسین جہاں بٹھا کے گئے تھے جب ذوالجلال آیا ہے تو کوئی بڑی بیوی خیمے سے نہیں نکلی ہے بلکہ سکینہ ہے ادھر خیمہ پر۔ جیسی ذوالجلال کو دیکھا باگیں کٹی ہوئی، سینگ ڈھلی ہوئی، آنکھوں میں آنسو، پیشانی میں ہو، سکینہ ذوالجلال کی شکل دیکھ کے سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے ذوالجلال میں نے تیری شکل دیکھ کر سمجھ لیا کہ میرا بابا اب نہ رہا، مگر میرا تجھ سے بس ایک ہی سوال ہے اور وہ یہ یا جواد و ابھی حل سمیا ہم قتلات شانہ، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے بتا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا مارا گیا، اے سکینہ تمہارا بابا پیاسا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أيهم القلب ينقلبون۔ إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر والصالح فيها، پروردگار ہماری اس زمن کو قبول فرما، جو بیمار ہو یکتا میں بیماری کربلا میں شفاء عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہو نہ قرض سے وہ دور فرما، جو پریشان حال ہو پریشانی سے نجات دے دے، مرحوم کے درجات کو عالی سے متعالی فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوارح معصوم علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کو زیادہ زیادہ توفیق عنایت فرما کہ ہم ان کے لیے زیادہ زیادہ ایصال کر سکیں۔ اے میرے مالک ہمیں زیادہ زیادہ ہمارے خیر بدلانے کی توفیق عنایت فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق کرامت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، بے روزگار کو صاحب روزگار بنا دے، جو برسر روزگار ان کے رزق
کو روزی میں جو خیر و برکت عطا فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کا شمار امام کے امان و انسان میں فرما۔ ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ توحید وغیرہ فرما کر مرحوم حسن امام خان کربلائی ابن مرحوم ابرار حسین خان کی روح کو عیسیٰ